میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے متعلق جو چاند، ستارے اور سورج پر نظر رکھتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان خیار عباد اللہ الذین یراؤن الشمس والقمر والنجوم لذکر اللہ، کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو سورج، چاند اور ستاروں پر نظر رکھتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ یعنی ماضی میں یہ گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں، اس وقت سورج اور چاند اور ستاروں کے ذریعے نماز کے وقت کا تعین کیا جاتا تھا۔ یعنی ہر وقت نگاہ گھڑی پر لگی ہوئی ہے۔ یعنی دور حاضر میں اس کا اطلاق کس چیز پر ہوگا کہ جو شخص ہر وقت ٹائم دیکھتا ہے، وقت دیکھتا ہے، کب نماز کا وقت ہوگا، کب اللہ کو یاد کروں گا، کب اللہ کی یاد کے لیے مسجد میں عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں جاؤں گا۔ یعنی وہ بہترین لوگ ہیں، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی نگاہ ہمیشہ سورج، چاند اور ستاروں پر۔ یعنی مثال کے طور پر جو شخص اہتمام کے ساتھ الارم کلاک کو سیٹ کرتا ہے، ٹائم سیٹ کرتا ہے، اور اس کی نگاہ الارم کلاک کی طرف ہوتی ہے کہ کب میری نماز کا وقت ہوگا، یا وہ شخص جو نماز کے اوقات کا پرچہ، ٹائم ٹیبل مسجد سے لے کر اپنی جیب میں رکھتا ہے اور ہمیشہ اس کو دیکھتا رہتا ہے کہ کس وقت نماز کا وقت داخل ہوگا، یعنی دل ہمیشہ اسی کی طرف لگا رہتا ہے۔ یا وہ شخص جو کہیں سفر کر رہا ہو، یا اس کا ہر روز سفر ہو، بس، ٹرین یا کسی بھی جگہ کا سفر ہو، وہ اس کا بس یا ٹرین کا ٹائم ہمیشہ نوٹ کر کے رکھتا ہے کہ کس وقت بس جائے گی، کس وقت ٹرین جائے گی، اور اس کی نگاہ اگرچہ بس کی روانگی کے وقت پر ہو اور وہ ٹائم اس کے پاس ہو، اس کو بھی غور سے دیکھے کہ فلاں وقت یہ بس مجھے فلاں جگہ پہنچائے گی، وہاں جا کر نماز ادا کروں گا، وہاں جا کر مسجد ہے، تو اس کو بھی یہ ثواب ملتا ہے، اس کو بھی یہ مقام ملتا ہے۔ کیا مقام؟ حضور نے ارشاد فرمایا ان خیار عباد اللہ الذین یراؤن الشمس والقمر والنجوم لذکر اللہ، کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں، جو پرچہ نماز کا ٹائم ٹیبل اپنے پاس رکھتے ہیں، ہر وقت اسے دیکھتے رہتے ہیں کس وقت نماز ہوگی۔ یعنی اہتمام کے ساتھ اپنا الارم کلاک سیٹ کرتے ہیں نماز کے انتظار میں۔ یعنی ایک نماز سے دوسرے نماز کے انتظار کا جو وقت ہے، اس میں یہ فضیلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارا دل جب جسم نماز ادا نہیں کر رہا ہو تو دل اس وقت بھی نماز ادا کر رہا ہو۔ اس پر پھر علماء کا قول ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص مسجد میں انتظار نہیں کر رہا، یعنی حدیث میں تو ذکر ان لوگوں کا ہے جو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نہیں بیٹھتا، اس کی مجبوری ہے، اسے کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، اسے کام کرنا ہے، آفس پہنچنا ہے، لیکن اس کا جسم آفس میں ہے لیکن دل پھر بھی نماز ادا کر رہا ہے، یعنی دل کو بار بار کہتا ہے کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی بری بات نہیں سوچنا، تو فرمایا اسے بھی اس شخص کا ثواب مل جاتا ہے جو گویا کہ مسجد میں دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔